شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ قرآن کی سب سے طاقتور آیت آیت الکرسی۔ پیارے عزیز دوستوں، آج ہم آپ کو قرآن کی اس آیت کو بتائیں گے کہ جس آیت کو قرآن کی سردار کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو آیت الکرسی کے حیران کرنے والے باتیں معلوم ہوں گی، اس لیے چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر سوئے، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائیوں سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن میں کچھ آیت ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصی کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہے، اور قرآن میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نے فرمایا کہ قرآن کی سردار آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ناشکری دل کے اندر یا خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم اس کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ اگر کہیں یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم سے واپس لے لے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا، اور ہم کیسے زندگی بسر کریں گے؟ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے، اور جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روایت میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے، اور بعض روایت کے مطابق 30,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ الکوثر کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے فرمایا جو اس کا پڑھنے والا ہوگا وہ میری زیارت ضرور کرے گا، خواہ اس نے ایک ہی بار تلاوت کی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آیت الکرسی
اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی الحی اور القیوم، یعنی وہ ذات خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی ہے اور سب کو سنبھالنے والی ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ تعالیٰ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح ہیں، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں اور سوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات زمانوں مکہ کا حاکم، طاقت کا سر چشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور اپنی مخلوق کی نگہبانی فرمانے والا اور اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتا نہیں۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور حرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب تیسری جملے میں ذکر ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا جو اس نے پیدا کی اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کی کرسی میں سب آسمانوں اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر چھٹے جملے میں فرماتا ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ ہے جملہ نمبر 5، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ پیارے عزیز دوستوں، آپ لوگ آیت الکرسی منہ زبانی یاد کر لیں اور گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے کے وقت ضرور پڑھیں۔ اس سے آپ کے اوپر جو پریشانیاں ہیں یا آنے والی ہیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی قرآن اور حدیث کی جانکاری ہو سکے اور آپ کو اس کا ثواب ملے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔